ہم آپ کے لیے ایک بہترین کہانی لے کر آئے ہیں۔ اس کا نام ہے سچی محبت ضرور ملتی ہے۔ یہ فاطمہ باوانی نے لکھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی محبت سچی ضرور ملتی ہے۔ جانتے ہیں اس کہانی میں۔ وقت بہت ہی ظالم ہے انسان کی زندگی میں۔ کبھی کبھی ایسا وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب صرف ایک ٹھوکر سے اس کی تمام سنہرے خواب بکھر جاتے ہیں اور وہ بہت کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی جو چاہے مرضی کر لے مگر تقدیر میں جو فیصلہ لکھا ہوا ہو کر ہی رہتا ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد فاطمہ پھر اداس تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ یوں بھی کرتا ہے، اس طرح بھی کوئی رسوا کرتا ہے، مگر شاید میری قسمت میں یہ تھا کہ میں ہر ایک کی نظر میں قصوروار ٹھہروں۔ سب لوگ میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ علی سے محبت کی اتنی بڑی سزا، مگر کیوں؟ اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اس کے حال میں جی رہی ہوں۔ میں دنیا والوں کی نظروں اور اس کے طعنوں کو کس طرح سہتی ہوں۔ فاطمہ یہ سب سوچتے ہوئے اپنی ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ فاطمہ میری جان گڑیا جلدی اٹھو اور ناشتہ کرو، آج تمہیں اسکول جانا ہے، فرح بیگم نے کہا۔ مما مجھے آج نہیں جانا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، فرح بیگم بڑے پیار سے بولی۔ بیٹا اٹھو اور فریش ہو جاؤ، نیند ختم ہو جائے گی کیونکہ آج میری گڑیا کا پریکٹیکل ہے، شاباش جلدی اٹھو۔ مما آپ بھی نہ اتنے پیار سے اٹھاتی ہیں کہ بندہ اٹھ جائے، فاطمہ مسکرا کر اپنی مما سے کہا تو فرح بیگم بھی ہنسنے لگیں۔ فاطمہ اپنا پریکٹیکل کر رہی تھی۔ اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور اپنی فرینڈ کے ساتھ باہر آ گئی۔ فاطمہ کا ڈرائیور آ گیا اور فاطمہ نے گھر آ کر اپنی مما کو بتایا کہ اس کا بہت اچھا پریکٹیکل ہوا۔ مما نے اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری گڑیا ہمیشہ فرسٹ آئی ہے اور اس بار بھی آئے گی، میری تمام دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اس کو پیار کیا۔ فاطمہ کھانا کھا کر سو گئی۔ وسیم اکبر خان اور ان کی بیوی آسیہ وسیم اکبر خان جو گاؤں کے رہنے والے تھے اور پورے گاؤں میں ان کی عزت کی جاتی تھی کیونکہ وہ ہر لحاظ سے اچھے تھے، اور ان کے بیٹے تھے جو بہت زیادہ لاڈ پیار سے پلے بڑے بیٹے کا نام محمد اکبر خان اور دوسرے کا نام احمد اکبر خان تھا۔ وہ دونوں بھائی اپنے والدین کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ ان کے والدین صاحب نے اپنے دوستوں کی بیٹیوں سے ان کی منگنی کر دی تھی۔ محمد اکبر خان نے چونکہ گاؤں میں میٹرک کے بعد اپنے والد صاحب کے کھیتوں کو سنبھالا ہوا تھا، وہ سیدھے سادے سے تھے اور ان کو اپنی منگیتر پسند بھی تھی جس کا نام زینب تھا، اور ان کے چھوٹے بھائی احمد اکبر خان مزید تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر جانا چاہتے تھے مگر ان کے والدین اس بات کی ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ فاطمہ کے آج کل میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے، اس لیے وہ آج کل بہت زیادہ مصروف تھی۔ اسی مصروفیت کی وجہ سے ایک ماہ نکل گیا اور آج فاطمہ کا آخری پرچہ تھا۔ وہ پرچہ دیکھ کر آئی اور خوشی سے جھوم گئی کہ اب آزادی سے جو چاہوں کروں گی۔ فرح بیگم نے جب فاطمہ کی یہ بات سنی تو کہا، میری گڑیا آزادی کیوں، ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں، اور میٹرک کے رزلٹ کے بعد آپ کو کس کالج میں ایڈمیشن لینا ہے؟ تو فاطمہ نے اپنی مما کو ہنس کر کہا، مما آپ بھی نہ ابھی پیپر دے کر آئی ہوں اور ابھی سے آپ نے کالج کی باتیں شروع کر دیں، مجھے نہیں پڑھنا آگے۔ فرح بیگم نے اس کی بات سن کر بڑے پیار سے کہا، دیکھو بیٹا پڑھنا تو ہے تمہیں کیونکہ تمہارے ڈیڈی نے اتنا پڑھا ہے، میں نے ماسٹر کیا اور ہماری بچی سے میٹرک پاس۔ میری جان اس دور میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے۔ جس کے پاس تعلیم ہے وہ دنیا اور آخرت کی ہر چیز کو جان و پہچان سکتا ہے، کیونکہ ایک عورت کی تعلیم ایک کنبے کی تعلیم ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم جتنا ہو سکے پڑھو، اپنا نام روشن کرو، اور میری جان میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل میں اور تمہارے ڈیڈی ہوں یا نہ ہوں، اگر تمہارے پاس تعلیم ہوگی تو تم دنیا والوں سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکو گی۔
مما آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ کو اور ڈیڈی کو میری زندگی لگ جائے اور میں آگے ضرور پڑھوں گی، فاطمہ نے اپنی مما کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور فرح بیگم خوش دلی سے مسکرا دیں۔ احمد اکبر خان کے والد میں سے کوئی بھی راضی نہ تھا کہ احمد شہر جا کر پڑھے، اس لیے انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی اور کہا کہ وہ ابو امی کو سمجھائیں۔ مجھے اکبر یہ بات مان گئے اور انہوں نے اپنے والدین کو اکٹھا دیکھ کر بات کا آغاز کیا۔ ابا حضور، میں آپ کے سب کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وسیم اکبر خان نے کہا۔ ہاں بیٹا بولو، میں اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ محمد اکبر خان نے کہا۔ کیا حضور، میں آپ سے احمد کے سلسلے میں بات کروں؟ چاہتا ہوں کہ اس کو شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ اس طرح ہمارے گھر میں اعلیٰ تعلیم کا آغاز ہو سکے گا۔ یہ پڑھ کر دوسروں کو پڑھائے گا۔ ابا نے یہ باتیں سن کر کہا، بیٹا تمہیں نہیں معلوم کہ بندہ شہر جا کر کتنا بدل جاتا ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ آگے پڑھانے کے حق میں نہیں ہوں۔ اس نے میٹرک کر لیا، یہی بہت ہے۔ میں اب تم دونوں کی شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ محمد اکبر خان نے اپنے والد سے کہا کہ ابا آپ اس کو آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں، ورنہ اس کی ضد سے ہم سب واقف ہیں۔ کیا فائدہ؟ سارے گاؤں میں اپنی بدنامی ہوگی۔ آپ اس کو آگے پڑھنے کی اجازت دے دیں پلیز ابا حضور۔ وسیم اکبر خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مگر تمہاری شادی کے بعد وہ شہر میں پڑھنے جائے گا اور پھر ہمیں اعتراض نہیں، اور اس کو ذرا ادھر بھیجو۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد آئے اور اپنے ابا سے کہا کہ کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ ابا حضور نے کہا، جی ہاں بیٹھو ادھر۔ اور پھر کہا، دیکھو احمد، میں تمہیں شہر جا کر پڑھنے کی اجازت دے رہا ہوں، جہاں بھی جاؤ، مگر اپنے اصولوں کو مت بھولنا، اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہاری منگیتر زرین ہے۔ اب تم بھائی کی شادی کے بعد شہر جانا اور میری تمام باتوں کی یاد رکھنا۔ احمد نے مؤدبانہ انداز میں اپنے والد سے کہا کہ فاطمہ نے غصے سے کہا، مسٹر علی آپ یہاں سے کہا کہ کیا ابا آپ فکر نہ کریں، میں ان تمام باتوں کو یاد رکھوں گا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے چلے گئے اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا اور ان کی وجہ سے ابا مان گئے۔ پھر بھائی کی شادی ہوتے ہی وہ سب سے مل کر شہر آ گئے۔ فاطمہ نے اپنی چھٹیوں سے بوریت محسوس کر کے اپنی تمام فرینڈز اور ٹیچر کے ساتھ مل کر پکنک پر جانے کا پروگرام بنایا تو سب راضی ہو گئے۔ فاطمہ نے اپنی مما سے پرمیشن لی تو انہوں نے بھی کچھ ہدایت کے بعد اس کو اجازت دے دی۔ فاطمہ نے بے پناہ خوشی کے ساتھ اپنی تمام فرینڈز کے ساتھ مل کر پروگرام سیٹ کیا اور دونوں ان لوگوں نے بس بک کروائی اور پھر بس میں اپنے پکنک پوائنٹ پر پہنچ گئے۔ احمد نے شہر میں تعلیم حاصل کی اور اسی دوران ان کی کلاس فیلو فرح سے محبت ہو گئی۔ فرح سے اظہار محبت کے بعد جب انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا وہ زرین کے بجائے فرح سے شادی کے خواہش مند ہیں، تو ان کے والد نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم نے اس سے شادی کی تو میں اس گھر میں مت آنا۔ مگر احمد نے اپنی ضد نہ چھوڑی، اس لیے انہوں نے فرح بیگم سے شادی کر لی اور انہیں اپنے کرائے کے گھر میں لے آئے۔ فرح بیگم اور وہ بہت خوش تھے کہ ایک دن انہوں نے اپنی بیگم سے کہا وہ انہیں لے کر گاؤں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والدین جب ہماری شادی میں شریک نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اپنی بیگم سے کہا، دیکھو فرح، وہ اس وقت ہم سے ناراض تھے اور اب ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم جائیں اور ان سے معافی مانگ لیں، تو وہ ضرور ہمیں قبول کر لیں گے۔ تو فرح بیگم نے کہا، صحیح ہے، مگر پھر اس کے بعد میں پھر کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ احمد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر ابھی بھی ہم چلتے ہیں، اور وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ فاطمہ اور اس کی تمام فرینڈز اور ٹیچرز بس سے اتر کر ہٹ میں آئیں اور انہوں نے تمام بچوں سے کہا کہ تم سب مل کر انجوائے کرو، مگر واپس اسی ہٹ میں آ جانا، کیونکہ ہم 1 بجے چلے جائیں گے۔ تمام شاگردوں نے فرمانبرداری سے جواب دیا، اوکے ٹیچر، ہم آ جائیں گے، اور وہ چلے گئے۔ فاطمہ اور اس کی فرینڈ ساحل کے کنارے بیٹھے انجوائے کر رہی تھی کہ اس کو فیل ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ فاطمہ نے فوراً دیکھا تو ادھر ایک لڑکا کھڑا تھا جو مسلسل اس کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ فاطمہ نے خاموشی کے ساتھ منہ اپنی فرینڈز کی طرف کر لیا۔
ان کو ابھی بیٹھنے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کی فرینڈ نے کہا کہ ہم وہاں چلتے ہیں پانی کی طرف، وہاں مزہ آئے گا، اور تمام ادھر چلی گئیں۔ مگر فاطمہ شاید اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوگا اس کے پاس اس کی فرینڈز نہیں ہیں، اور ان کی جگہ وہ لڑکا اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ اس لڑکے نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ فاطمہ کو کسی لڑکے کی آواز وہ بھی اتنے قریب سے سن کر گویا کرنے لگا، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اے مسٹر، یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اور میرا جو بھی نام ہو اور آپ اس کو کیا مطلب؟ علی نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ میرا نام علی ہے، میں یہاں تفریح کرنے آیا ہوں، اور آپ کا نام جانتا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ مجھے اچھی لگی ہیں اور میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے غصے سے کہا، مسٹر علی، آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آگے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، میں شور مچا دوں گی۔ دیکھیں مس گمنام، میں تو صرف آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، پلیز کین یو فرینڈشپ ود می؟ فاطمہ نے یہاں سے جانے سے ہی بہتری سمجھی اور وہاں سے اٹھ کر اپنے ہٹ میں آ گئی۔ فاطمہ کی فرینڈز کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئیں تو فاطمہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ پھر ٹیچرز نے سب کو بس میں بٹھایا اور ان کو گھر چھوڑ دیا۔ احمد اکبر اپنی بیوی کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے تو پہلے ان کے والدین نے منع کیا، مگر پھر انہوں نے ان کی معافی مانگنے پر ان کو معاف کر دیا اور سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے ان کو اس گھر میں ہمیشہ بننے کی اجازت دے دی، مگر فرح بیگم نے اپنے شوہر سے رات ہی کو کہہ دیا تھا کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، آپ کے گھر والے مجھے نہیں اچھے لگتے۔ مگر احمد خان نے انہیں پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اگر ہم ادھر رہیں گے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ تمہارا پورا سسرال ادھر ہے، اور اب ہم وہ نہیں بلکہ 3 ہو جائیں گے۔ سوچو، اس گھر میں ہمارے بچے کی پرورش ہو تو بہت اچھا ہے۔ فرح بیگم نے صاف انکار کر دیا، اور اس کو اتنا بولنے پر وہ اپنی ڈیلیوری تک وہاں رک گئیں، اور جب اللہ نے ان کو فاطمہ بیٹی کی نعمت سے نوازا تو وسیم اکبر نے کہا کہ فاطمہ اور علی، یعنی احمد اکبر خان کے بڑے بھائی کا بیٹا جو فاطمہ کی پیدائش پر 3 سال کا تھا، ان دونوں کو منسوب کر دیتے ہیں۔ گھر میں سب راضی تھے سوائے فرح بیگم کے۔ انہوں نے ایک ہنگامہ مچا دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو گاؤں میں نہیں رکھوں گی، اور میں کبھی بھی آپ کے گھر والوں سے اس طرح کا رشتہ نہیں جوڑ سکتی، اس لیے مجھے اس گھر سے جانا ہے۔ کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آئیں، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں اپنی بیٹی کو لے کر۔ اور فرح بیگم ہمیشہ کے لیے کراچی چلی آئیں۔ ان کے جانے کے بعد وسیم اکبر خان اور محمد اکبر خان نے مل کر ان کو سمجھایا کہ وہ اپنی بیوی بچی کے پاس چلے جائیں، مگر احمد نے کہا کہ ابا حضور، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو وسیم اکبر خان نے کہا، بیٹا، ہم بھی تمہیں دور نہیں بھیجنا چاہتے، مگر حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا، عقل سے کام لو، اور عقل مندی اسی میں ہے کہ تم کراچی چلے جاؤ اور ان کے ساتھ زندگی گزارو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ احمد کے بھائی نے ان سے گلے ملتے ہوئے کہا کہ بھائی مان جائیں تو تم آ جانا، اور ہم سب کو یاد رکھنا، خدا حافظ۔ اس کے بعد احمد خان نے کراچی آنے کی تیاری مکمل کی اور وہ کراچی آ گئے۔ دن کے بعد احمد بہت ہی کم بولتے، زیادہ تر خاموش رہتے۔ فاطمہ نے گھر آ کے اپنی مما سے پکنک کے متعلق تمام باتیں بتائیں اور اپنی مما سے کہا، مما، ہمیں اتنا مزہ آیا، قسم سے مما، وہ ہمارا بھی کوئی رشتہ دار ہونا چاہیے تاکہ ہم سب مل کر ہر ویکینڈ پر پکنک پر جائیں۔ پلیز آپ دادا دادی کے گھر چلیں نا، میری تمام فرینڈز اپنی کزن کے ساتھ آتی تھیں۔ فرح بیگم نے جب یہ تو سنا تو کہا کہ تمہارے بچپن میں تمہارے دادا دادی نے تمہاری بات تمہارے چچا زاد کزن سے طے کر دی تھی، مگر میں نے منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں ادھر نہیں جاتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جس دن میں ادھر جاؤں گی تو وہ لوگ تمہاری زبردستی اس گاؤں والے کزن سے شادی کر دیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتی، کہ اس لیے کہ آج اس کے ٹاپک پر بات مت کرنا، اوکے بیٹا؟ فاطمہ نے اپنی ماں کو پیار سے کہا کہ کہا، مما، تو دیکھیں، آپ اس طرح سے کریں گی تو ہم سب رشتوں سے محروم ہو جائیں گے، پلیز آپ ایک دفعہ جائیں تو صحیح، دیکھیں، اگر آپ
وہاں آپ کے ساتھ میرے ساتھ ناانصافی ہو تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور ڈیڈی بھی ہم سب سے محبت پیار کرتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ڈیڈی ہمارا ساتھ دیں گے۔ پھر مما ہم چلتے ہیں نا اپنے دادا دادی کے گھر۔ پلیز فرح بیگم نے غصے میں اپنی بیٹی سے کہا، فاطمہ مجھے نہیں معلوم تمہیں یہ دادا دادی کی یاد کس نے دلائی، مگر میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ اوکے اب مجھے سونے دو اور جاؤ آئندہ اس ٹاپک پر مت بات کرنا، سمجھی؟ فاطمہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور باہر کھڑے اپنے اکبر خان نے اس کی اور اپنی بیوی کی گفتگو سن لی اور دل میں سوچا کہ میری بیٹی ہی مجھے میرے والدین سے ملائے گی۔ یہ سوچ کر ہی احمد خان کے دل میں سکون محسوس ہوا اور وہ اسے اپنے کمرے میں لے چلے گئے۔ محمد اکبر خان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں۔ بڑے بیٹے کا نام علی محمد اکبر خان اور دوسرے کا نام معاذ محمد اکبر خان، اور ایک بیٹی نازیہ محمد اکبر خان تھی، اور وہ اسی گاؤں میں بیائی گئی تھی۔ اس کی شادی پر فرح بیگم کو بہت بلایا گیا، مگر انہوں نے بہانہ بنا لیا کہ فاطمہ کے پیپرز ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتی۔ محمد اکبر خان کے بڑے بیٹے نے اپنے والد اور دادا سے جب شہر جا کر پڑھنے کا کہا تو ان کے دادا نے صاف لفظوں میں منع کر دیا اور کہا کہ تمہیں وہاں جا کے تمہیں پڑھنا، کیونکہ میں اپنے ایک بیٹا کھو چکا ہوں اور اب پوتا کھونے کی ہمت نہیں، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وسیم اکبر خان نے غصے سے پوتے کو کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد علی کے ابو نے اس سے کہا کہ بیٹا تم آگے پڑھنا چاہتے ہو تو ضرور پڑھو۔ انہوں نے پیار سے بیٹے کو کہا تو علی نے کہا ابو دادا جان بہت غصے ہوں گے، ان کو کون سمجھائے گا؟ محمد اکبر خان نے کہا میرے بچے تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنا پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، مگر اتنا خیال رکھنا کہ اپنی چچا کی طرح مت کرنا۔ اور ہاں یاد آیا کہ کراچی میں ہمارا خالی گھر ہے، تم ادھر رہنا، ویسے تو تمہارے چچا کا گھر ادھر ہی ہے مگر ہمیں تمہارے چچا کا گھر معلوم نہیں۔ علی تمام باتیں سننے کے بعد اپنے ابو سے گلے ملا اور جانے لگا، اور دادا دروازے کے قریب بیچ میں کھڑا پایا۔ وسیم اکبر خان نے غصے سے بیٹے کو کہا محمد خان تم نے کیوں اسے اجازت دی، ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ محمد خان سے بولے ابا حضور ہم یہ گستاخی کیسے کر سکتے ہیں، پر بھائی کی سزا کیا ہم اپنے بچوں کو دیں گے اور ان کی تعلیم سے محروم رکھیں گے؟ ابا حضور خدا کے لیے اس کو آگے پڑھنے دیں، کا شوق ہے، آپ اس کو جانے کی اجازت دے دیں۔ وسیم اکبر خان بولے محمد خان تم نے اپنے بھائی کی بھی اسی طرح سفارش کی تھی اور اپنے بیٹے کی بھی کر رہے ہو، سوچو اگر اس نے بھی تمہارے ساتھ بھائی کی طرح کیا تو تم پر کیا گزرے گی؟ نہیں محمد خان نہیں، بھیجو اس کو۔ ابا حضور صرف آخری بار اگر علی نے ہماری روایت توڑی تو آج کے بعد ہم کسی کو مت جانے دینا شہر میں، آپ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی کی سفارش نہیں کروں گا، مگر آخری دفعہ علی کو جانے دیں کیونکہ یہ آگے پڑھنا چاہتا ہے، پلیز ابا حضور۔ دادا جی میں قسم کھاتا ہوں میں چچا جان جیسا نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو مجھے سزا دیں گا، مجھے منظور ہوگی، پلیز دادا جان مان جائیں۔ وسیم اکبر خان نے جب دیکھا کہ بیٹا اور پوتا دونوں اس طرح گڑگڑا رہے ہیں تو انہوں نے علی کو گلے لگاتے ہوئے شہر جانے کی اجازت دے دی۔ علی بہت خوش ہوا اور پھر وہ کچھ سالوں کے لیے شہر آ گیا اور یہاں دل لگا کر پڑھنے لگا۔ فاطمہ کی چھٹیاں ختم ہوئی، ان کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو فاطمہ نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی فرسٹ ڈویژن لی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے کالج جوائن کر لیا اور کالج میں اس کی ایک فرینڈ ماریہ بنی جو بہت اچھی تھی۔ ان کو ادھر پڑھتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے کہ ایک دن جب فاطمہ کالج آئی تو ماریہ نہیں آئی تھی، اس لیے اس کو بوریت محسوس ہونے لگی تو وہ باہر آ کر بیٹھ گئی، مگر ابھی اس کو بیٹھنے ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہاں پر وہی لڑکا جو پکنک پوائنٹ پر ملا تھا وہیں آ کر بیٹھ گیا اور اس سے بولا ہیلو میرا نام علی ہے اور جس کا نام فاطمہ ہے، اور مس آپ کا نام فاطمہ نے غصے سے کہنے لگا مگر منہ کھولا ہی تھا کہ علی نے فوراً ہی کہا دیکھیے مس آپ مجھ سے دوستی کر لیں، آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں، پلیز مجھ سے دوستی کر لیں۔
فاطمہ نے فوراً کہا، دیکھیے میرا نام فاطمہ ہے اور آپ مجھے پسند کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، بٹ اب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ اوکے مسٹر علی۔ علی نے مسکرا کر کہا، اوکے مس، بٹ ملاقات ہوتی رہے گی کیونکہ ہم دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، اور وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ نے اس کے جانے کے بعد شکر کا سانس لیا اور اپنی کلاس لینے چلی گئی۔ کلاس میں فاطمہ اور علی کو کسی نہ کسی ٹاپک پر بحث ہوتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے علی کو اور مزہ آتا اور وہ بحث کرتا، جس پر فاطمہ چڑچڑ اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن فاطمہ کالج آئی تو علی نے تنہائی میں سے کہا کہ فاطمہ پلیز، آج میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ دل میں دھیان سے سننا، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ فاطمہ نے یہ سن کر کہا، علی میری شادی کا حق میرے والدین کو ہے، اس لیے وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ علی نے کہا، پر فاطمہ میں کوشش کروں گا کہ میرے والدین تمہارے والد سے بات چیت کریں۔ ہماری شادی کے اس دن کے بعد سے فاطمہ اور علی میں ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ ان کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، مگر تقدیر میں جو لکھا تھا وہی ہوتا ہے۔ فاطمہ ان دنوں بہت ہی خوش تھی کہ افسوس اس کی محبت کو نظر لگ گئی اور فاطمہ کا ایک بہت ہی امیر گھرانے سے رشتہ آ گیا، اور فرح بیگم اس رشتے پر راضی تھی، پر احمد خان نہیں مان رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فاطمہ کی بات فائنل ہو چکی ہے، اس کے بھتیجے کے ساتھ، اب ہم فاطمہ کی شادی کہیں اور نہیں کریں گے۔ پر فرح بیگم نے صاف لفظوں میں اپنے شوہر سے کہا کہ وہ فاطمہ کی شادی اسی امیر گھرانے میں کریں گی، اور یوں فاطمہ اور عبید کی بات پکی ہو گئی۔ علی کو جب معلوم ہوا کہ فاطمہ کی منگنی ہو گئی ہے تو اس کو بہت دکھ ہوا کہ میری محبت بھی اتنی طاقت نہیں کہ مجھے فاطمہ ملے۔ اس نے رات پوری جاگ کر گزاری اور اپنے رب سے دعا مانگی کہ مجھے فاطمہ مل جائے، اور پھر اس نے دل میں عہد کیا کہ فاطمہ سے ضرور پوچھے گا کہ اس نے رشتے کو قبول کیوں کیا۔ علی پوری رات ان الجھنوں میں مبتلا رہا، پھر نماز فجر پڑھ کر سو گیا۔ دوسرے دن علی جب کالج آیا تو فاطمہ بھی آئی تھی۔ اس نے موقع ملنے پر فاطمہ سے پہلا سوال کیا، فاطمہ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ فاطمہ نے خاموشی پر اتفاق کیا۔ علی نے پھر اس سے کہا، بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ فاطمہ جو خاموش تھی، اس کو کیا جواب دیتی، اور اس سے محبت نہیں عشق کرتی ہے، پر اپنے والدین کے آگے کچھ نہ کر سکتی تھی، مگر اس کو اس وقت چلی گئی اور جواب دینا تھا تو اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر کے کہا، علی میں آپ کے ساتھ کوئی قسمیں وعدے نہیں کیے تھے کہ میں آپ سے شادی کروں گی، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ علی نے بے یقین ہو کر فاطمہ کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اس رشتے سے خوش ہو تو میں بھی تمہاری خوشی میں خوش ہوں، پر میرے دل کے لیے دعا کرنا کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ اور علی وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے علی کالج نہیں آیا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزرتا ہے۔ اس طرح فاطمہ نے BCom کر لیا۔ BCom کے بعد اپنے گاؤں چلا گیا۔ علی BCom کے بعد اپنے گاؤں چلا گیا تاکہ اپنے والدین اور دادا کو خوش کر سکے۔ تو فاطمہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ایک روز اس کے دادا کا فون آیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، محمد اکبر خان کے بیٹے نے پڑھائی پوری کر لی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں فاطمہ اور علی کی شادی ہو جائے، تم جلد از جلد گاؤں آ جاؤ۔ احمد خان نے خاموشی پر اتفاق کیا اور تھوڑی بہت خیریت کے بعد فون بند کر دیا۔ انہوں نے اپنی بیوی کو تمام حال سنایا تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کو صاف کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم اس کی شادی کر رہے ہیں۔ احمد نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے کہہ دینا چاہیے تھا، پر اب میں پھر موقع دیکھ کر بات بابا کو بتاؤں گا۔ فاطمہ کی شادی میں صرف 1 مہینہ باقی تھا جب فاطمہ کی ساس کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کسی اور سے پیار کرتی ہے اور پیسے کی خاطر میرے بیٹے سے شادی کر رہی ہے، اور آپ لوگ اس میں شامل ہیں۔ کیسے ماں باپ ہیں ہم آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ہم اپنے بیٹے کا رشتہ ختم کر رہے ہیں۔ فرح بیگم کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں، سارے جسم کا خون گویا اس ایک پل میں چڑھ گیا۔ خوف کے باعث رنگ سفید پڑ گیا، آنسو چھلک چھلک کر چہرے بھگونے لگے۔ فاطمہ کی ہر جگہ
پر بہت بدنامی ہوئی اور کسی اور سے پیار کرتی تھی، مگر دولت کے لیے کسی اور سے شادی کرنے کو راضی تھی۔ ہر کوئی فاطمہ کو نفرت سے دیکھتا تھا اور فاطمہ یہ سوچتی ہے کہ وہ کون تھا جس نے اس قدر گھٹیا بات کی۔ فاطمہ اپنے ماضی سے اس وقت نکلی جب بوا نے کھانے کو بلایا تو وہ جی اچھا کہ واش روم میں چلی گئی اور فرش پر فریش ہو کر آئی۔ ایک روز فاطمہ کے والدین نے اس کو بلایا اور کہا، فاطمہ بیٹا، اب ہماری اتنی بدنامی ہو گئی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اس لڑکے کا پتہ دو اور جس کو تم پسند کرتی ہو، ہم اس سے تمہاری شادی کر کے یہاں سے گاؤں چلے جائیں گے۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، ماما ڈیڈی، میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ جس کا آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے تبھی منع کر دیا تھا جب میری منگنی عبید سے ہوئی تھی۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنے والدین کی مرضی سے شادی کروں گی۔ اس کے بعد سے اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور چلا گیا اپنے گاؤں، اور وہ کوئی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ احمد خان نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، ٹھیک ہے، اب ان سب کو چھوڑو اور ہم سب گاؤں چلتے ہیں اور تمہاری شادی تمہارے کزن سے کر دیتے ہیں، اور اس بات کا ان لوگوں کو نہ دینا۔ بیگم آپ بھی کچھ نہیں کہیے گا، جاؤ بیٹا تم آرام کرو۔ اس کے بعد وہ لوگ گاؤں چلے گئے اور وہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ گھر کے تمام افراد موجود تھے سوائے محمد اکبر خان کے بڑے صاحبزادے کے۔ احمد خان کے آنے سے گھر میں پھر خوشیاں چھا گئیں۔ اس کے گھر کی فضا یکدم ہی بدل گئی تھی۔ سب بہت خوش ہوئے۔ فاطمہ اب تک اپنے ہونے والے شوہر کو نہ دیکھ سکی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا شوہر کیسا ہوگا، اس کے علی جیسا، پر نہیں، علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سوچتے ہوئے سو گئے۔ علی جب واپس لوٹا اور اس کو معلوم ہوا کہ اس کے چچا چچی لوٹ کر آ گئے تو بہت خوش ہوا، اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اب اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو بہت اداس ہوا کہ بھلا کوئی فاطمہ کی جگہ لے سکتا ہے۔ بے شک میری شادی کسی سے بھی ہو، پر وہ میری بیوی ہوگی، مگر دل میں صرف فاطمہ ہوگی۔ اس لیے خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نہ بولا۔ بلکہ شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ نکاح کے وقت جب فاطمہ نے مولوی سے کہا کہ علی محمد وسیم اکبر خان کو آپ نے قبول کیا تو فاطمہ نے کہا ہاں، اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ میرا علی ہو ہی نہیں سکتا، اور خاموشی اختیار کر لی۔ جب علی سے مولوی نے پوچھا کہ فاطمہ احمد وسیم اکبر خان قبول ہیں تو علی چونک پڑا۔ اس نے قاضی کو دیکھا اور پھر کہا ہاں کہہ دیا، اور علی سوچ رہا تھا کہ فاطمہ کیا وہی فاطمہ ہے، اور اس سوچ وہ خاموش ہو گیا۔ فاطمہ ریڈ ڈیپ لہنگے میں میک اپ سے بھرپور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا گھونگھر آگے کی طرف ڈالا ہوا تھا۔ علی نے گولڈن رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی اور دونوں کی جوڑی چاند سورج کی مانند لگ رہی تھی۔ بہت سی رسموں کے بعد رخصتی کا شور مچا اور ان کو رخصت ہو گئی۔ فاطمہ وسیع کمرے میں بیڈ پر بیٹھ کے اس کمرے میں معائنہ کر رہی تھی۔ کتنا بڑا کمرہ اور اس قدر طریقے سے سجایا گیا ہے کہ جدید پردے، گاڑیاں، مختلف چیزیں جو اس سے بہت متاثر کر رہی تھیں، اور ارد گرد سے بے نیاز دیکھنے میں مگن تھی۔ جب دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو وہ سیدھی بیٹھ گئی۔ اندر آنے والے شخص نے انتہائی بیزاری سے ایک نظر اس کے وجود کو دیکھا اور پھر کہا، دیکھیے، میں مانتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا، اس لیے آپ کھینچ لیں۔ اور وہ یہ کہہ کر خود واش روم میں چلا گیا۔ فاطمہ کو یہ سن کر ہو کر رہ گئی۔ آواز تو ہزاروں لوگوں میں پہچان سکتی تھی، یہ تو اس کے علی کی آواز تھی۔ وہ بے صبری سے اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کو دیکھ سکے۔ علی نہا کر باہر آیا تو اس کمرے میں نہ پایا۔ علی ابھی بیڈ پر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فاطمہ گھونگھٹ ڈال کر اس کے سامنے کھڑی تھی، اور اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور کہا، کیا کام ہے، جلدی بولیں۔ وہ تو بولی، میرا گھونگھٹ تو اٹھائیں۔ علی کو محسوس ہوا جیسے یہ آواز اس کی فاطمہ کی ہے۔ اس نے فوراً اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو حیرت زدہ رہ گیا اور پھر اس کو گلے لگا لیا۔ فاطمہ اس کی اس قدر قربت اور پر
گھبرا کر اس سے دور ہوئی تو اس نے کہا، علی میرا منہ دکھائی کا تحفہ دیں۔ علی نے اس کے گریز کو سمجھ کر مسکرا دیا اور کہا، میں تمہیں منہ دکھائی کیوں دوں؟ ہم تو مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی۔ فاطمہ نے علی کے ہاتھ تھامے اور اس سے کہا، علی میں آپ سے پیار نہیں بلکہ عشق کرتی ہوں۔ آئی لو یو علی اور داس۔ اور اس نے اس کو اپنے وہ سب بتا دیا اور اس کے ساتھ علی نے اس کو پیار کیا۔ دیکھو فاطمہ جانو، ہمیں یوں ہی ملنا تھا اس لیے ہم یوں ملے، ویسے اب تو منہ دکھائی دینی پڑے گی، ادھر آؤ۔ اور جیسے ہی فاطمہ علی کے قریب آئی، علی نے شرارت کر دی۔ فاطمہ اس کی اس جرأت پر گھبرا کر اور شرما کر دور ہوئی تو علی نے اس کی کلائی تھام لی اور کھینچا تو وہ اس کے سینے سے لگی اور کہا، یار یہ منہ دکھائی نہیں پیار تھا، منہ دکھائی دو گے تو منہ دکھائی ملے گی۔ فاطمہ نے اس کی طرف منہ کیا تو علی نے اس کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ چھوڑ کر فوراً لاکٹ اس کے گلے میں پہنا دیا اور اس کو اپنی باہوں میں اپنا۔ فاطمہ سوچ رہی تھی کہ واقعی اللہ دیتا ہے ضرور، کسی کو کسی دیر سے اور کسی کو جلدی۔ یہ تھی بہترین کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید بہترین اور رومانٹک کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔